سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا. اس وقت ہم جس بستی اور زوال کے شکار ہیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. قرآن کے نام پر ہم دعا کرتے ہیں, قرآن کے نام پر پروگرام کرتے ہیں, قرآن کے نام پر ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے ہیں, لیکن خود قرآن پر عمل نہیں کرتے. قرآن پر ہم بالکل نہیں عمل کرتے. ہم اپنے جلسے اور پروگرام بھی شریعت کے مطابق نہیں کرتے. معاف کیجیے گا ہمیں جس انداز سے کرنا چاہیے جلسے پروگرام اس کا ہمیں تو بالکل خیال نہیں رکھتے. شریعت کا کیا خیال ہے, کیا فرما ہے. ایسے پروگرام بھی ہم پیش کر دیتے ہیں جنہیں نہیں پیش کرنا چاہیے. خاص طور پہ ملک کے اس ماحول ان حالات میں کرنا دھرنا کچھ نہیں اور بدنامی ہاتھ آتی ہے. اس لیے ہمیں تو پرہیز کرنا چاہیے اور رات کے اتنی بھی تاخیر تک کے پروگرام نہیں کرنا چاہیے. یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. دن اللہ نے بنایا ہمارے لیے, اس کے لیے رات آرام کے لیے بنایا, لیکن ہم نہیں مانتے ہیں. رات میں دیر تک کے یہ کرتے ہیں اور گویا کہ ہم مجلس جماتے ہیں اللہ کے نام پر, شریعت کے نام پر, قرآن کے نام پر, لیکن ہمارا حال بالکل اس کے بالکل مختلف ہوتا ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ رب العزت نے دونوں میں, قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت زیادہ ڈرایا ہے اور ایک مثال بیان کی ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. مثال دی ہے تو یہود و نصارہ کی, جن کو توریت اور انجیل دیے گئے اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا, ان کی مثال گدھوں جیسی ہے. باقاعدہ علماء لکھتے مفسرین کی یہ مثال صرف ان کے لیے نہیں, ان کی مثال دے کر کے ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ اگر ہم نے قرآن کریم پر عمل نہیں کیا قرآن شریف رہتے ہوئے تو گویا ہماری مثال بھی اس گدھے جیسی ہے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. اس قوم کی مثال بہت ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہود نصارہ نے توریت کو جھٹلایا ہو, بلکہ یہ تکذیب عملی ہے کہ انہوں نے توریت اور انجیل پر عمل نہیں کیا. آج ٹھیک وہی ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں, قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, قرآن کو مقدس سمجھتے, سب کچھ یہ کرتے ہیں, لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اس لیے کہ اس کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ خود کمزور ہے. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوتا تو قرآن پر عمل کرنا ہم طے کر لیتے, عمل ہمیشہ عمل کرتے. یہ ہمارا دل آمادہ کرتا ہے کہ قرآن پر عمل کرو. تو جب قرآن پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہوگی. تو دنیا میں ہماری جو حالت ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھی, حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائیں اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ حالات اس وقت پیش آئیں گے جب علم دنیا سے رخصت ہو جائے گا. آج آپ کہیں گے کہ یہ تو علم کا دور ہے, یہ علم کا دور ہے, یہی تو ہے, ساری انکشافات, نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ علم کا دور نہیں ہے, جہالت کا دور ہے. جب قرآن سے ہم دور ہو جائیں, احادیث سے دور ہو جائیں, جو علم حقیقی ہے یہ تجربات ہے جسے ہم علم کہہ رہے ہیں. روز نئے نئے معلومات بدلتی رہتی ہیں, ان کی معلومات بدلتی رہتی ہے. مجھے وقت نہیں ہے یہاں پر کہ میں بتاؤں کہ ہماری معلومات کے ذرائع کیا ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہی صرف ایک علم ہے, باقی سب تجربات میں بدلتے رہتے ہیں. ہمارے جو ذرائع ہیں, حواس خمسہ, دیکھ کر, سن کر, چکھ کر, سونگھ کر, ٹٹول کر کے, ان سب میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں. عقل ہے دوسرا ذریعہ جس سے ہم سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس میں بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اور تیسرا ذریعہ جو ہے وہ وحی الہی ہے جس میں غلطی کے امکانات نہیں رہتے. تو اللہ کے رسول صاحب فرمائے کہ علم کے جانے کے بعد ہوگا. حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے چلا جائے گا؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ منورہ کے دانشور لوگوں میں ہو, سمجھدار لوگوں میں ہو, تم یہ نہیں دیکھتے یہود و نصارہ کو کہ ان کے پاس توریت اور انجیل موجود ہے, وَلَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ, لیکن وہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. یہی حال اس قوم کا ہوگا کہ قرآن موجود ہوگا لیکن اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. آج ہم پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, سن رہے ہیں, سنا رہے ہیں, ساری باتیں ہماری قرآن کے گرد گرد ہو رہی ہیں, لیکن اس سے کچھ بھی ہم فائدہ نہیں اٹھاتے, کچھ بھی اس پر عمل نہیں کرتے.
اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ رہیں، سرخروئی کے ساتھ رہیں، خاص طور سے اس ملک کے اندر اس ماحول میں، تو ہمیں قرآن کو پورے طور پر اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، اور ایک چلتا پھرتا قرآن، چلتی پھرتی قرآنی امت تشکیل دینی ہوگی، اور اس پر ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہم دنیا میں سرخروئی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی اور دونوں کا خسارہ ہماری قسمت میں لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ اور صحیح توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین۔